أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان ذی وقار، سورہ ہود کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 تلاوت ہوئی ہیں، بلکہ چوتھی بھی ہوئی ہے، 4 نمبر تک آیات تلاوت ہوئی ہیں. ابتدائی صورت ہے. آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ گزشتہ مجلس میں بیان ہو چکا ہے. اس سے اگلا حصہ ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر. قرآن مجید نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کس ذات سے آیا ہوں، اور پھر اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ عبادت کا تعلق مت جوڑو، اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کے ساتھ عبادت کا تعلق نہ جوڑا جائے، یہ دعویٰ کیا تھا. اور اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام انسانی زندگی کی گاڑی کس طرح چلنی چاہیے اس کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں. تمام نبیوں کا کام اور فرض منصبی یہ ہے کہ انسانی زندگی کی گاڑی کیسے چلے، دنیاوی بھی اور روحانی بھی، دونوں زندگیاں. دنیاوی زندگی کی ضمانت بھی انبیاء کرام نے دی ہے. اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے. یہ مت سوچا جائے کہ دنیا ہمارا اپنا معاملہ ہے، دنیا میں ہم جیسے چل سکتے ہیں، باقی آخرت کے معاملات صرف عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. آخرت کے معاملات میں نبیوں کی تابعداری کی جائے، دنیاوی معاملات یہ ہماری مرضی سے چلیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دنیاوی زندگی کی ضمانت بھی قرآن مجید نے انبیاء کرام کی تابعداری، انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری میں دی ہے. قرآن مجید کی زبان یہی کہہ رہی ہے. انبیاء کا منصب انسانی زندگی کی گاڑی کو کیسے رکھنا ہے، اس حوالے سے 2 اس کے بنیادی اصول ہیں. حضور کی یہاں 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے نذیر اور دوسرا ہے بشیر. نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا اور بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا. ہمارے ہاں عام طور پہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاتا ہے کہ منکر اور نکیر آتے ہیں انسان کی قبر میں. یہاں یہ بھی وضاحت کرنی تھی مجھے کہ مومن کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، مومن کی قبر میں بشیر اور مبشر آتے ہیں. منکر اور نکیر کافر کی قبر میں آتے ہیں، کافر سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں منکر اور نکیر. اور ایمان والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو سوال کرنے والے اور اس کے سامنے آنے والے 2 فرشتے، ان کا نام مبشر اور بشیر ہے، کیونکہ وہ آتے ہی خوشخبری دیتے ہیں ایمان والے کو کہ تو بہت اچھا آدمی تھا دنیا میں بھی اور اب بھی تیرے لیے اچھائیاں. اور منکر اور نکیر ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں. منکر کا معنی ہی ہے کہ جس کو کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، ایک اچانک سے کوئی ہولناک چیز سامنے آ جائے تو اس کو منکر کہتے ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.
قرآن کہتا ہے کہ سب سے بھونڈی اور بری آواز گدھے کی ہے. آوازوں میں اونچی آواز تو ہے لیکن بھونڈی ہے. وہ ایک ڈراؤنی اور مہیب آواز ہے. تو قبر میں جو فرشتے ایمان والے کی میں آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہوتے ہیں. انبیاء کرام کی دو صفتیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بندے کو اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر ملتی ہیں ان کی خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں. دو کام ہیں، ایک کام ہے ڈرانا. یہاں چونکہ صورت مکی ہے، اس مکی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت نذیر ہے اور اس کے بعد دوسری صفت بشیر ہے. مدنی صورتوں میں آپ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو مدنی صورت میں بشیر پہلے ہے اور نذیر بعد میں. بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا. مدنی صورتوں میں بشیر کا لفظ پہلے آتا ہے اور مکی صورتوں میں نذیر پہلے آتا ہے، اس لیے کہ مبلغ اور واعظ دین پہنچانے والے کو حالات سمجھائے گئے ہیں کہ حالات کے حساب سے تم اپنا کام کیا کرو. جہاں برائی زیادہ ہو، جہاں اللہ کے حکموں کی نافرمانی زیادہ ہو، وہاں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانیوں سے روکا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. نافرمانیاں جب عروج پر ہوں تو وہاں نوافل کام میں نہیں آتے. نافرمانیاں جب عروج پر ہوں تو وہاں تہجد کام میں نہیں آتا. نافرمانیاں جب عروج پر ہوں تو وہاں حج اور روزے فائدہ نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں. سب سے پہلے برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے. کسی بھی تانبے کے برتن کو اگر قلعی کرنی ہے، چمکانا ہے، تو پہلے اس پر لگا ہوا زنگ اور کالک صاف کرنی ہوگی، جبھی اس پر قلعی ہو سکے گی. کسی دیوار کو اگر رنگ کرنا ہے تو پہلے اس کو پرانے رنگ سے صاف کرنا ہوگا، پھر نیا رنگ لگے گا. انذار یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا. جہاں حالات ایسے ہوں کہ قومیں نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، وہاں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا فرض پہلے بنتا ہے مبلغ اور دعوت دینے والے کا. مکے میں چونکہ سب سے بڑی برائی شرک موجود تھا، سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور استغفار کا حکم قرآن پاک جو بار بار دے رہا ہے نا مکے والوں کو، ان کو استغفار کا مطلب یہی ہے کہ شرک سے پہلے توبہ کرو، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عمل کارگر نہیں ہے اگر دل میں شرک بیٹھا ہوا ہو تو. نذیر یہاں پہلے ہے، یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے برائی کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے انعامات اور خوشخبریاں سنائی جائیں. نیکی پھیلانا بے شک ضروری ہے، لیکن برائی کو روکنا اور برائی کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. یہ دونوں کام انبیاء کرام کے ہیں. برائی کو ختم کرنا بھی پیغمبر کا فرض منصبی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی نوافل اور اشراق پڑھ لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، باقی ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی. اپنے آپ کو درست کریں ہم سب سے پہلے. بھائی یہ نظریہ صوفیاء کرام کا ہے، فرد کی اصلاح. ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، یہ صوفیاء کرام کا منصب ہے، جو دنیا سے تو متنفر ہوتے ہی ہیں، دنیا کی نعمتوں سے بھی ایک طرف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، یکسو ہونے والے. یعنی یہاں تک کہ ان کو نکاح کرنے کی بھی رغبت نہیں ہوتی، جبکہ نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے. دنیا کے ساتھ میل جول رکھنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. عزلت اور گوشہ نشینی نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گوشے میں اور کونے میں بیٹھنے والے مومن کے مقابلے میں چلنے پھرنے والا اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا مومن افضل ہے. وہ ایمان والا جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے وہ اس مومن سے جو کونے میں اور گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اس سے افضل ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف اچھائیاں اپنے آپ کو درست کر لیا جائے. حقیقت یہ ہے
کہ برائیوں سے بچاؤ اور برائیوں کو روکنے کی سب سے اعلیٰ درجے کی صورت ہے تخت سلطنت. دین صرف اپنے آپ میں نافذ نہیں کرنا بلکہ تخت تک پہنچانا ہے. دین کو تخت تک جب تک نہیں پہنچاؤ گے برائیاں ختم نہیں ہوں گی. چند لوگ دیندار بن بھی جائیں معاشرے اور ماحول میں، لیکن اگر تخت پر نافرمان بیٹھے ہوئے ہوں گے تو برائیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ اسی موجودہ دور میں 2-3 سال کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب تخت پر بیٹھنے والے شرابی اور زانی ہیں تو معاشرے میں اتنے زنا کے واقعات صادر ہو رہے ہیں، بے حیائی کے اتنے واقعات صادر ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری طرف آئیے کہ جب مسلمان مجاہدین کسی دارالحکومت میں داخل ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر انگریز عورتیں بھی برقع پہن لیتی ہیں. اخباری رپورٹر بھی جو انگریز ہیں، یہودی عیسائی ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ آ گیا ہے اور ان کے چہرے نقاب سے ڈھپ گئے. یہ کیا ہے کہ تخت نشین دیندار ہے. جب تخت پہ دیندار پہنچتا ہے تو برائی خود بخود بھاگنے کا سوچتی. اور سب سے بڑی مخالفت دنیا اسی چیز کی کرتی، کیونکہ دنیا جو انسانی حقوق کی باتیں کرنے والی ہیں انہوں نے خود اپنے انسانی حقوق کا پاس نہیں کیا ہوا ہوتا. صرف نعرے ہوتے ہیں جھوٹے، عوام کو اور دنیا کو جھوٹے نعرے دکھاتے ہیں، اندرونی طور پر دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں قانون کی. یہ راز ان کا کھل جائے گا، یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ مخالفت اس چیز کی جاتی ہے کہ تخت پر دین نہ آئے، تخت پر ایسے لوگ بٹھائے جائیں جو لا دین ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں. ایسے لوگ جب تخت پر آ جائیں گے تو عوام خود بخود بد کردار اور بد اخلاق ہو جائے گی. اس کا اثر پڑتا ہے. انبیاء کرام میں آپ دیکھ لیں، قرآن پاک نے جن نبیوں کی باتیں کی ہیں سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب تک فرعون سے تخت نہیں چھینا تب تک چین سے نہیں بیٹھے. اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ لیتے رہے اکیلے. ان کی قوم تو غلامی کی عادی ہو چکی تھی، وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو. بڑے تو کھپ گئے، نئی نسل جو آئی تو انہوں نے شروع سے ہی غلامی کا سبق پڑھا ہوا تھا کہ ہم تو ہیں اس کے غلام، جو یہ چاہے گا وہی ہوگا، ہماری تو چلتی نہیں ہے، ہماری تو چلے گی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لہذا مانو اس کی اور جس طرح بھی بن پڑے زندگی گزارو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پوری قوم کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا، اور جب تک اس کا تخت نہیں الٹا، جب تک وہ تباہ و برباد نہیں ہوا، تب تک سکون سے نہیں بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے والوں کا تخت باقی تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے حربے استعمال کرتے رہے. اور بالآخر ہوا بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے ان کا تخت چھینا. اور وہ چھینا کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. یہ بھی آگے اس کا تذکرہ ہے. تو انبیاء کرام میں یہ 2 صفتیں ہیں. پہلے ہے جس کو ہم ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں تخلی عن الرذائل، یعنی برائیوں سے پاک ہونا. دوسری چیز ہے نیکی کرنا اور اچھائی کرنا، اس کو کہتے ہیں تحلی بالفضائل. پہلے تخلیہ ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر فضیلت اور اچھے اعمال ہونے چاہیے. اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت پہلے بیان کی گئی وہ نذیر ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو
کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، صفا اس وقت بڑی سی پہاڑی تھی، مکے کے لوگ بڑے بڑے رؤسا یہ بھی حرم میں آتے تھے، حرم کا احترام کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، عبادت جیسی بھی ان کے اپنے حساب سے تھی وہ کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ بولتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن مسجدوں کے قریب نہیں آتے ہیں، مسلمان لیکن فجر کی نماز کہیں اور پڑھیں گے۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو بوڑھے بوڑھے نظر آئیں گے۔ ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ کسی مسجد میں نوجوانوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد نظر نہیں آتی، بوڑھے بوڑھے سب ہیں۔ نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھوں کی باری ہے، ابھی فی الحال یہ مر جائیں گے نا، پھر ہماری باری آئے گی۔ یہ نہیں سوچتے کہ جوانی میں بھی تو مر جاتے ہیں لوگ، بلکہ زیادہ جوان ہی مر رہے ہیں، بوڑھے کم مر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ مسجدیں خالی ہیں، نام کے کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اللہ کے فضل کی امیدیں کیے بیٹھے، اللہ اپنے بڑے کرم فرمائیں گے کیونکہ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں۔ امتی کہلاتے ہوئے ہم شرماتے بھی نہیں ہیں۔ امتی ایسے ہوتے ہیں، امتی ایسے ہوتے ہیں، نام لیوا ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدیں خالی اور بازاریں آباد، میلہ لگتا ہے تو دیکھیں کتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ عید کے موقع پر بازاروں میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ سب مسلمان ہیں جو عید منانے لگے۔ بازاریں پر ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں، نام کے امتی بنے ہوئے ہیں۔ مکے کے لوگ اس حالت میں بھی کہ پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے باوجود حرم میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سب کو اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اس طرف، میں چونکہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر تمہارے اوپر شب خون مارنے والا ہے اور تیاری فل کر کے آیا ہے تم پر حملہ کرنے کا، تو میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو جب بھی دیکھا ہے تو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہو، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نے میری اطاعت نہیں کی، میری فرما برداری نہیں کی، میرے کہنے پر نہ چلے تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سب سے پہلا خطاب تھا حضور کا اپنی امت کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نذیر ہیں کہ اگر نہ مانا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تمہیں دنیا کی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک، کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ سے استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے تو دنیاوی زندگی اچھی ملے گی ایک وقت تک، چونکہ دنیا محدود ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر ایک کے اس کے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو فضیلت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر ایک دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ دو آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا، جس میں میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ دنیاوی زندگی کی گارنٹی بھی اس صورت میں ہے جب بندہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ یہاں قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی تبلیغ جو قوم کو کی گئی ہے ان میں بھی یہی ہے، اور سب نبی نے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی سمجھایا کہ دنیاوی زندگی میں بھی آرام اور سکون کی طلب ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، وارنٹی تب ہے، دنیاوی زندگی کی گارنٹی تب ہے۔ اب دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے، بہت سارا کچھ دے، نہیں، دنیاوی زندگی میں اطمینان نصیب ہو جائے یہ بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیں اس پر شکر کی دولت نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کئی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو ٹھوکر مارنے والے ہیں، اپنے جو ان کو بذریعہ کفاف روزی ملتی ہے اسی پر کھانے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔
انہیں جو سکون قلب اور دلی اطمینان حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب میں ذہن میں یہ بنا لوں کہ مجھے آج 5 لاکھ روپے کا منافع ہونا چاہیے اور مجھے ملا 1 لاکھ روپیہ منافع، تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ 1 لاکھ بھی تو ملا ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو قناعت نہیں ہے، قناعت تو نصیب ہی نہیں ہے، اس لیے ہر وقت انسان کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت انسان پیسہ بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا، قناعت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اطمینان والی اور قناعت والی دیتے ہیں، لیکن ہاں اس میں وعدہ ہے وقت مقرر تک، جب تک تمہاری زندگی، جب تک دنیا ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آئے گا دنیا میں بھی۔ یہ دنیاوی عذاب کی بات ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب کی بات اگلی آیت میں ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے۔ حضرات مفسرین یہاں ان 2 آیتوں پہ بڑے پریشان ہوئے کہ دنیاوی عذاب تو مکے والوں پر تو نہیں آیا، مکے والوں کو دھمکی یہاں یہ دی گئی کہ اگر تم نے نہیں مانا تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں تو تم نے جانا ہے اللہ کے ہاں، اس کا تو حساب کتاب رہا الگ۔ مکے والوں پر عذاب نہیں آیا، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے والوں پر عذاب آیا، 2 دفعہ عذاب آیا۔ ایک دفعہ تو یہ آیا کہ قحط سالی آ گئی، بارشیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ گدے کتے بھی ان لوگوں نے کاٹ کے کھا لیا، اتنی بھوک اور افلاس کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور جب باہر نکلتا تھا کوئی تو اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی تھیں۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا عذاب جنگ بدر کی شکل میں ان پر مسلط کیا اللہ نے، اور تیسرا عذاب فتح مکہ کی صورت میں اللہ نے ان پر مسلط کیا، اللہ نے ان سے تخت چھین لیا۔ دنیا میں جو ان کی عزت تھی اور دنیا کے حاکم تھے، ایک حساب سے دلوں پر حکومت کرنے والے تھے، جہاں بھی جاتے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ کعبے کے رکھوالے ہیں، وہ عزت ان کی، وہ دبدبہ ان کا ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں جو ان کو جاہ و جلال نصیب تھا وہ ختم ہوا، جو دنیا میں عزت اور مرتبہ تھا وہ اللہ نے ان سے چھین لیا۔ تو دنیاوی زندگی میں تو اصل ہے یہی چیز، انسان جو پیسہ کماتا ہے اس لیے کماتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، اس لیے کماتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ دولت میں ذلت ہے تو کبھی ہاتھ میں نہیں لائے گا۔ ایمان والا اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے کہ وہ آخرت کی سوچ کر رکھتا ہے۔ ایک سپاہی اگر قیدی بن جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے قید میں جانے کی وجہ سے ملک آزاد ہو جائے گا اور تم کل کلاں کو ملک کے حکمران بن جاؤ گے، سپاہی بے شک قید میں ہے لیکن اس کو جو طرب اور خوشی محسوس ہو رہی ہے نا کل کی، کہ کچھ ہی دنوں میں میرا ملک آزاد ہو جائے گا، میں ہوں تو سپاہی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں حکمران بن جاؤں گا، اس کی زندگی کتنی مزیدار ہوگی، جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا 7 سلطنتوں کا مالک اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کو بتا دیا جائے کہ 7 دنوں کے بعد تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، اس کے لیے وہ بادشاہی محل بھی جہنم ہوگا، اس کو اس میں چین نہیں آئے گا۔ مسلمان اور کافر کا فرق یہی ہے، دنیا اس لیے حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا سجن المومن، اس لیے کہ یہ قید میں اگر پڑا بھی ہوا ہے، شریعت کے قید میں بندھا ہوا ہے، شریعت کی رسی میں کسا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ اطمینان ہے کہ کل کلاں کو مجھے ان چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا دار ہے، صرف دنیا دار جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، ہر وقت دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ بے شک بظاہر تو بڑے عالیشان بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ حکومت اور سلطنت جو دنیاوی ہے یہ ختم ہو جانے والی، یہ اسی بادشاہ کی طرح ہو گیا جس کو ملا ہوا تو عالیشان محل ہے، لیکن اس کو بتایا گیا کہ ہفتے کے بعد تمہاری یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی یہیں دنیا میں ہی جہنم بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح
اللہ کے نافرمان کی زندگی اس لیے جہنم بنی ہوئی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین اور اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی خوشحالی کی ضمانت بھی قرآن نے اور اللہ کے نبی نے اس وقت دی ہے جب دنیاوی زندگی اللہ کی فرما برداری میں ہو کر گزرے، تب وارنٹی ہے۔ اور رہا آخرت کا حساب کتاب تو وہ تو ہے معاملہ الگ۔ جب دنیا میں نافرمانی سے وقت گزرے گا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر تو نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی شرعی پابندیوں میں گزاری اور جن لوگوں نے آزاد منش ہو کر گزاری، ان دونوں کو اللہ ایک مقام نہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر سلوک نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت اور دین پر مکمل عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والا بنائے، زندگی دنیاوی میں اطمینان، سکون اور قناعت کی، عافیت کی دولت عطا فرمائے۔